آپ جتنے مرضی نعرے مارے رات کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ عمل کر کے بتاتے ہیں، کچھ عمل کر کے بتائیں. اور میں آپ سب سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آئیں، تھوڑا سا حقیقت پسند بنے. ہم سنی بڑے خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقت پسند بنے. ہم جو ہے نا باہر ہم مانگنے والے مشہور ہیں، اور جو مانگنے والی قومیں ہوتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. یہ ماشاءاللہ ابا بیٹھے ہیں. چلو ہوتا ہے نا بندہ کو یو کے وغیرہ جائے تو چلو بندے کے ساتھ ایسا سلوک ہو. ہم تو عمرے پہ بھی آئے نا تو ایئرپورٹ پہ ہماری انگوٹھیاں بھی اتروا کے چیک کرتے ہیں، ہمارے پاؤں کی چپلی جوتیاں بھی اترواتے ہیں، اگر سر پہ امامہ باندھا تو وہ بھی کھلواتے ہیں. لیکن بالکل سائڈ سے سکھ امامہ پاک باندھ کے گزر رہا ہوتا ہے اس کا نہیں کھلواتے کوئی. اس لیے خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آئے. 4 نعرے مارے خوش ہو کے چلے جی میں نعرے مارے. اگر نعرے مارنا دین ہوتا تو پھر بدر کبھی بھی نہ سجتی ہے. اگر صرف نعرے مارنا دین ہوتا تو پھر روز میں 70 سے ابا جام میں شہادت نوش نہ کرتا. اس لیے خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آئے. اس وقت جو ہے نا وہ بیداری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اور بیداری یہی ہے کہ مسجدوں کا رخ کریں. بیداری یہی ہے کہ اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجائیں. ٹھیک ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اس لیے نعرہ نہیں مارنا، بس آپ نے گفتگو سنی. آپ نعرہ ماریں گے پھر مجھے اور بھی جوش آتا ہے یہ قوم کیا کر رہی ہے. کام کرو کوئی عزت کرنے والا. باقی حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، ان کو تو دلوں کا حال بھی پتہ ہے. باقی حضور نبی علیہ السلام جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وأما السائل فلا تنهر. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اب یہاں جوش دکھائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم جہاں جوش دکھانا ہے وہاں ہم دکھاتے کوئی نہیں. کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے. درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. درود شرط ہے، اس لیے کوشش کیا کریں. اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں بھائی یہ تو آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ سارے یہاں ماننے جاننے والے بیٹھے. آپ کو کیا پتا یہاں ہو سکتا ہے کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہو، وہ لکھ رہا ہو لے بھائی درود پڑھنے دی باری ہے اردو پڑھنے نے کی کیتا ہے، نعرہ مارا دی باری ہے اس اردو پڑھنے نے کی کیتا ہے. ہاں حضرت جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ہاں ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں سوئے ہوئے کوئی. یہ آپ کی باتیں نوٹ ہوتی ہیں باقاعدہ. پھر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تھی تب ان کا انداز کیا تھا، جب نعرہ مارنے کی باری ہے تب ان کا انداز کیا تھا. دیکھ یہ فرق دیکھے جا رہے ہیں حضرت.
اس لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھا تو کوشش کیا کریں جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اگر کوئی ایسا بیٹھا بھی ہو تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں، اس کے بھی کان کھڑے ہوں نا بھائی. جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ان کے انداز ہی اترے ہوتے ہیں. اسی لیے تو جی دیکھو ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں خوش آمد کی حضرت، آپ میری کرو میں آپ کی کروں گا حضرت، ہمیں عادت پڑ گئی ہے حضرت. لیکن اقبال کو یہ عادت نہیں تھی. اقبال کہتا ہے زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کاندز، اس نے تو صاف کہہ دیا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس نے تو سچ کہہ دیا. اور میں کہتا ہوں یہ بھی تو دور ہی تھا نا بھائی، اپنا اپنا محبت کا اظہار ہے، انداز ہے سب کا حضرت. میں کہتا ہوں یہ بھی تو دور ہی تھا نا جب کسی عاشق نے اظہار محبت اس طرح کیا. وہ کیا عرض کرتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. ہاں حضرت جی یہ بھی تھا کبھی انداز، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی آنکھیں بھیجنے والے وہی تھے حضرت. چلو یار جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں چلے ہوئے حضور پہ جوش اور محبت والا ضرور ہی بھیج دیا کرو تمہیں. اس لیے ذریعہ آؤ وہ کیفیتیں، وہ حال، وہ احوال، وہ انداز، وہ اطوار وہ پھر واپس لے کے آئے ہیں ذریعہ. اور ذریعہ آپ تو نام لینے کی بات یہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا اعتراض کرتے پھرتے ہیں ذریعہ. آپ جی صحابہ نے اس طرح کیا، میں تو صحابہ کی بات کرتا ہے. تو کبھی صحابہ کو پڑھ کے دیکھ نام لینے میں تو جو تھا سو تھا، وہ تو نام سن کے بے خود ہو جایا کرتے تھے. حضرت زید بن اسلم راوی ہیں حضرت، اور فرماتے ہیں رات کو حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. رات کے وقت نا آپ کو ایک گھر میں دیا جلتے دکھائی دیا. آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے. آپ تشریف لے گئے، لیکن جب آپ تشریف لے کے گئے تو رنگ ہی وکھرا تھا. بھائی ان کی راتیں ہماری راتوں کی طرح تو نہیں تھی نا. وہ تو وہ ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہاں جی، اور اس کے لیے میاں محمد بخشا فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو ہے. ہماری راتیں ہیں. ہم تو رات کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ اندھیرا ہوگا گناہ کریں گے. وہ رات کا انتظار اس لیے کیا کرتے تھے رات آئے گی تو محبوب سے باتیں کریں گے. کسی کی رات مصلے پہ ہے، کسی کی رات قرآن کے سامنے ہے، کسی کی رات تسبیح پڑھتے ہوئے. حضرت جی وہ ہماری طرح تو نہیں تھے حضرت جی. ہم تو وہ لوگ ہیں اگر کبھی کوئی ایسا موقع بن جائے نا کہ ہمیں رات کو جاگنا پڑ جائے، کوئی ایسا بن جائے موقع، کو ایسا کوئی سلسلہ بن جائے تو ہمارے انداز کیا ہوتے ہیں، چل پھر یار لوڈو لایا بازاروں رات جاگنا ہے. ہمارے انداز تو یہ ہے حضرت. اگر کبھی ہمیں رات کو جاگنا بھی پڑ جائے تو ہمارے انداز یہ ہوتے ہیں چل بھائی تاش ہی لایا پھر رات جاگنا ہے. وہ ادھر آج رات جاگنے والی بات نہیں تھی، ان کی ہر رات جاگنے والی تھی حضرت. رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. یہ امی حضرت جی دعوے محبت کے رات کو کھراٹے ہیں. میرے بزرگوں کا طریقہ مبارک تھا. اب تو وہ باتیں بھی نہ رہی حضرت جی. وہ صبح نماز فجر کے بعد نا جو امام اہل سنت کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف، ٹھیک ہے جی، وہ پڑھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کی صوفیانہ رنگ میں نا اس کی پھر تشریح فرمایا کرتے تھے. وہ ایک دن کیا ہوا، ایک سنگی نہیں پہنچ سکے. وہ سنگی اس وقت آئے کہ جب دعا ہو گئی تھی تو حاضر ہوئے تو حضرت ان سے پوچھتے ہیں بابا جی خیر دے ہے رے لیٹ ہو گئے. وہ آگے سے کرتے ہیں حضور بس آنکھ ہی لگ گئی. آپ نے فرمایا بھائی تسی تے نویں گل ہی سنائی، یہی تے کچھ اور ہی سنے. وہ کرتے ہیں حضور آپ نے کی سنے؟ آپ نے فرمایا اسی تے سنیا لگی والیاں نو نیند نہ آوے تیری کیویں اکھ لگ گئی. یہ تو نویں گل ہی کرنے کہ جی اکھ لگ گئی. انہاں دی میاں لگی ہوئی انہاں دی کتھے اکھ لگدی ہے. رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس میں لکھا ہے کوئی شخص تھا تو اس نے نا لونڈی خریدی. جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا ہے کہ میرا بستر بچھاؤ. وہ لونڈی حیران ہو کے پوچھتی ہے اے میرے آقا کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ میرا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک، میرا اللہ میرا مالک ہے. اس نے پوچھا بھی تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور کی بات رہ گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سونا تو دور کی بات رہ گئی، میرے آقا کی میرے مالک کی تو شان سے کبھی اونگ بھی نہیں آئی.
تو کہتی پھر تو کیسا غلام ہے کہ تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے ہیں. لیکن وہ مالک خود ہی کہہ رہے ہیں چلو سو جایا کرو. لیکن پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اٹھیے حضرت جی, اٹھیے. اور اسپیشل حضرت جی جیڑی میری کیٹاگری ہے نا چٹیاں والا ساڈا نہیں سونا پڑتا, ساڈا نہیں پڑتا. اللہ بنتا کسی کا بھی نہیں حضرت جی, لیکن میں ریلیف دیتا ہوں مجھے ساڈا نہیں پڑتا. کالے وال مسافر ہوئے بھائی صرف میلاد تو نہیں ہے نا, مقصد میلاد بھی تو ہے. دونوں پہلو ساتھ لے کے چل رہی ہیں. اور میرا انداز ہے کہ میں ذرا مقصد میلاد پہ زیادہ فوکس دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میلاد بھی ہے, مقصد میلاد کدھر گیا. اب دیکھیں نا ریڈی ماشاء اللہ ابھی ہم راستے میں دیکھتے آئے ہیں گلیاں ماشاء اللہ سجی ہیں, بازار سجے ہیں. تو یہ دیکھیں نا یہ جو آپ نے یہ لائٹیں لگائی ہیں, یہ جو آپ نے جھنڈیاں لگائی ہیں, تو میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اینڈ اس کا یہ ہے کہ یہ چائنا سے آئی ہیں. پاکستان دینے جو گے نہیں ہے کہ آپ ہی بنا ادھر سے آئی ہیں. تو میں سب سے سوال کرتا ہوں یار یہ کوئی مزہ تو نہ ہوا میلاد کا کہ بھائی چائنا نہیں ہے نا, تو گلیاں پر چھڑیاں نے تے مدینے والیاں لائی آنڈے. ہاں اس کے لیے اتنا سخت حکم نہیں ہے, اس کے لیے حکم ہے حضرت جی. وہ تیری خوشی ہے, یہ حضور کی خوشی ہے. وہ تیری خوشی ہے میاں. ہاں وہ تو نے اپنے انداز میں حضور نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی ہے, وہ تیری خوشی ہے, یہ ان کی خوشی ہے. یہ پھر کیا حضرت جی ہوا کہ چائنا والی لگ جائیں مدینے والی اتر جائیں. میلاد کا صحیح مزہ تو اس دن آنا ہے حضرت جس دن مدینے والے بھی لگیں, جس دن چائنا والے بھی لگیں. ہاں حضرت جی. اور آپ کو کیا پتا حضرت جی, ہم تو جا کے اللہ معاف فرمائے اترواتے ہیں نا. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں, مرزا, بزرگ تو نہیں میں کہوں گا, شاعر ہوئے تھے, مرزا بیدر ان کا نام تھا. انہوں نے, میں نے ویسے کوشش کی ہے, اب تھوڑی سی میں اس جانب کتب کی جانب کو تھوڑی توجہ دے رہا ہوں. میں اپنا کو تھوڑا سا ادھر سے سلسلہ کم ہوں گا. یہ ملے بھی حضرت نے اشعار لکھے کیا تھے حضرت. وہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جیسے نا بلغ الاولیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ, انہوں نے اسی انداز پہ کچھ لکھا. اور لکھا جو ہے نا وہ ٹریول کرتا کرتا جو ہے نا وہ افغانستان پہنچا. وہاں کابل میں جو ہے نا ایک نوجوان نے سنا, دیکھا نا حضرت نے کلام پڑھا کتنا سونا, تے اسی لے بھی نہیں ہے. جیسے انہیں کو پڑھا ہوں نا ٹپے تے مائیے تے دوڑے تے میں اتھے نچی, پھر میں اتھے نچی, پھر ملتان روڈ تے نچی, تو اسی کو طرح نچا لگ پڑا تھے سارے. لیکن حضرت کو بزرگوں کا کلام پڑھے ہم تاس سے مس نہیں ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں ہمارے کیوں اتنے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. آج کل وہ اسٹیجوں پہ یہی چل رہا ہے, میں نچی, میں منار پاکستان نچی, پھر میں قصور نچی, پھر میں شیخو پورے نچی, پھر میں پتوں کی نچی, پھر میں آگے بھی جا کے نچی. لیکن بزرگوں کے کلام پڑھو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ بس کر لیں جو کرنا ہے ایک بار نا. پھر حضرت جی جب جیسے بار بار پھر فوکس ٹوٹ جائے گا. بیٹھ کے ایک طرف دو باتیں کرنی ہیں کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں بس سماعت فرمائیں. ابھی آنکھیں نم ہوئی ہیں نا, ابھی انشاءاللہ نیچے بھی آنا سلسلہ لگ گیا, کیونکہ ہزار جام تصدق ہزار میں خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے, اس لیے آپ بیٹھے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ شعر ہے نا وہ کسی کابل میں کسی نوجوان نے سنا حضرت, اس کا دل کیا یار ویکھیے سے جا کے صحیح, وہ بندہ عاشق رسول ہی لگتا ہے. وہ بیچارہ اب حضرت جی کو پیا یہ نہیں تھا, وہ نیو خان نہیں تھی, کوئی ڈیو نہیں تھی حضرت جی, گھوڑے ہوا کرتے تھے, اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کابل سے سفر کرتا کرتا نا دہلی پہنچا تھا, اور دہلی جا کے نا ایک بندے کو وہ شعر سنا کے کہتا ہے جی میں نے ان سے ملنا. انہوں نے کہا وہ کہا کہ داڑھی لوان دیا تھا. اس نے کہا نہیں حضرت جن کے یہ شعر ہیں, انہوں نے کہا میں جن کے شعر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. پہلے دل کیا چل دلا چلیے واپس, اینا سفر کر کے آئیں نکلے ہم گروپ کی. پھر کہا نہیں اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا. وہ لکھے جو گیا نا تو مرزا جو نائی تھا نا وہ مرزا کے منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا, ظاہر دل دکھا تھا ایک بندے کا.
وہ دکھو دل کے ساتھ کہتا ہے مرزا ریشم تراشی اور مرزا داڑھی روان لے رہے ہیں. عزیر ذرا انداز تھوڑا جذباتی تھا تو مرزا اس کو آگے سے جواب دیتے ہو کہتا ہے تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا منہ ہی چھیل رہا ہوں نا, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہے. تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن آنے والا بھی کوئی خاص ہی تھا. وہ کہتا ہے اوے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے بدبخت, تو وہ ہے کہ دل رسول اللہ میں خراشی ہے. تو حضور کے قلب مبارک کو تکلیف دے رہا ہے. اس لیے حضرت جی رکھو, آج وقت ہے باجی, خالی نعروں سے یا بڑکوں سے کچھ نہیں ہوگا, اب کچھ کر کے بھی بتانا پڑے گا. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتہ میں آپ سب کو دعوت دوں گا داڑھی شریف رکھو. کیوں؟ وہ آپ کی خوشی ہے, یہ حضور کا حکم ہے, یہ حکم ہے حضرت. وہ کیسا ہے بھائی, تو اپنی خوشی منا رہا ہے اور جو ان کا حکم ہے تیری اس طرح توجہ کوئی نہیں. اور میرے جو صوفیہ ہوتے ہیں نا رہی, وہ بعض دفعہ باتوں کو کشتہ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو. میرے بزرگ بھی پھر یہاں فرمایا کرتے تھے بابا وہ ایک کھ رکھ لے, بابا ایک کھ رکھ لے. آج کتنی حضور ہے کھ رکھیاں کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا, کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا. یہ تو ضروری کل پتہ چلنا جا کے ہے. تو میں جتنے نوجوان ہیں میں آپ سب کو کہوں گا پتر, یہ جس کے لیے آپ نہیں نہ رکھ رہے, ہاں مجھے پتہ ہے ایک ایشو ہے اور ایشو ہے کوئی نہیں حضرت, وہ ایک ایشو ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے داڑھی میں حضرت. جس کو آپ خوبصورت, جس کو آپ حسین, جس کو آپ جوان نظر آنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں نہ رکھ رہے حضرت جی. آگے کی بات تو بڑی دور رہ گئی. میاں محمد بخش صاحب تو یہاں کے لیے فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بڑے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے. قبر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, حشر کا تو میں نے ابھی نام ہی نہیں لیا. میاں محمد بخش صاحب تو یہاں کے لیے کہہ رہے ہیں ادھر نہیں ہوتا پھر تیرے مرنے کے بعد اس نے مفتی صاحب کو فون کر کے پوچھنا ہے عزت کر, عزت کرنا فرض سے نہیں. میرے کو بہت ہی دیر کار نہیں رہا جاتا کوئی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں حضرت, جو ہمیں فون آتے ہیں حضرت پھر ہمیں میاں صاحب یاد آتے ہیں. او بابے ایسے نہیں, اور تیرے لیے چار کچھ مہینے اپنے گھر رہن بھی نہیں تیار ہونے ہے. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنہاں لئی تو پاک کمائے کتنے نے تیرے کر دے. اور قربان جاؤں حضرت جی جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, آبے کو سرونوں نہیں پلانا ہے. ہاں جی ہاں, نزع روح میں آسانی نے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بھی نہ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے. لے خبر جلد کے ناروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے. آؤ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے حضرت جی, نہ کرو حضرت جی. مجھے بھی میری ماں نے پیدا کیا حضرت جی, ہمیں کو بکری شاہ لگ گئی لیکن کیوں ہے یہ ہار مجھے نہیں, یہ ہار انہیں ہے حضرت. میں ککھ بھی نہیں حضرت, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. ہاں میاں اپنی اپنی کام بات, خرچ کر جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. اور چلے ہو صاحب سے وفا کرو یار. پھر دیکھو یہ وفائیں رنگ کیا کیا لاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف انداز سے صوفیہ نے بھائی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, وہ ان باتوں میں پھنسا بھی نہ کریں. اصل تو ہوتا ہے رزلٹ, یہ رزلٹ کیا آ رہا ہے. کچھ ہے انہوں نے عبدالواحد بن زید کے حوالے سے بھی لکھا, کچھ ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید لکھا, یا کتابت کی غلطی تھی واللہ عالم. بہرحال وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا, حضرت نے نکاح نہیں کیا, مجرد رہے آپ.
اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ جب بچیوں کے آنے اور جانے کا ٹائم ہوتا ہے ہم چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ بھی تھے حضرت جی جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا. تو اقبال نے قبلہ کمال لکھا تھا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. حضرت میں نے نکاح نہیں کیا، مجرد ہی رہی. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. تو بس غلبہ عشق رہا، محبوب کے علاوہ توجہ جا ہی نہیں سکی تھی. وہ لکھ رہا ہے کہ بڑھاپا آ گیا. تو ایک دن بیٹھے کسی حدیث پاک کی کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو ایک حدیث پاک نظر سے گزری جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا. ایسا مسلمان جس کا انتقال بغیر نکاح کے ہو گیا، یا وہ نکاح کی عمر کو نہیں پوچھا، ہاں وہ مرد ہے ہاں عورت ہے، کیونکہ جنت میں تو سب جمع ہوں گے، تو ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے گا. جب حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا کہ جنت میں تو پھر نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ یہ خاصوں کی باتیں ہیں. ایویں نہ ہوئے کہ تو ہی جا کے کہو کہ جنت سے میری بیوی انہیں پڑھ کے کٹنا، انہیں کہنا پہلے تو ہے تو پوچھانا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے. یہ بڑوں کی باتیں ہیں پہلے، یہ بڑوں کی باتیں ہیں. وہ پہلی رات دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا جنت میں میری بیوی کو، نہیں مقبول. دوسری رات پھر کی، نہیں مقبول. دیکھا جب تیسری رات کر کے سوئی نا تو مقبول ہو گئی. سبحان اللہ. کیا دیکھتے ہیں ایک سیاہ فام عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ممنوع ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. وہاں کھل گئی. وقت تہجد تھا، نوافل ادا کی، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے نہ بصرہ گئے. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا حضرت کا. اطلاع ہونے کے نہ اطلاع ہونے کے باوجود ایک مرید کے گھر بیٹھے. اس نے عرض کی حضور بغیر دسیں آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہیں؟ لڑکی حضور رہتی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے تو ملنے آئے ہیں. وہ لوگ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور یہاں رہتی ہیں، ہم نے کبھی اسے ملے، آپ اتنی دور سے ملنے آ گئے.
آپ نے فرمایا کیوں کیا ہے اس میں؟ حضور وہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، گڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، دھوکہ کام نہیں ہے۔ آج تجھے ٹوٹو تو سلم عاشق نکل آتا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، اپنے پیر و مرشد، میں کیا حضور کوئی عشق دے والے نہ گل ارشاد فرماؤ، تو میں نے فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئیو ہے، ایک اور چھوڑ لے جائیں گے سارے۔ ہاں عشق تے آتش دو ہی برابر، وہ بچوں کا کھیل ہے سر، عشق تے آتش دو ہی برابر، ہوئے عشق دا داؤں تے گھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو تے پانی بجاوے دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدہ تے کک نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا ہے، یہ کچھ نہیں چھوڑتا ذرا، کچھ نہیں چھوڑتا ذرا، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اجرت پر نہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی بکریاں لے کے گئی ہے، اور ایسی دیوانی ہے جو ہمیں اسے بکریاں چرانے کی اجرت دیتے ہیں نا، جو ضرورت وہ پاس رکھتی ہے، باقی راستہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ عصر کے وقت آئے گی، آپ انتظار فرمائیں، آرام کریں، آئے گی تو مل لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ گئی کی سمت ہے؟ لوگوں نے جنگل میں سمت بتائی، آپ طرف تشریف لے گئے، آپ فرماتے جب اس جگہ پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دو حیران کر دینے والے منظر ہیں۔ پہلا، لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئیے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی، لیکن وہاں وہ جنگل میں تنہا مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں آجا انجمن آرائی ہو، اور ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ اور فرماتے دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ وہ تو نوافل پڑھ رہی تھی، اب بکریاں کون چرا رہا ہے؟ اور فرماتے دیکھتا ہوں تو بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں۔ فطرت بدل گئی ہے۔ اور فرماتے بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑے ان کے ارد گرد جو ہے نا حصار باندھے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری حصار سے باہر نکلتی ہے، بھیڑیا کھاتا نہیں، اس کو پھر واپس لے آتا ہے۔ اور فرماتے میں حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا اس نے کب نماز ختم کر دی، اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا ہے۔ اور میں یہ گناہگار اکثر کہتے ہیں ہمارے اسلاف تھے ذرا جی، جن کے لیے اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ اور فرماتے وہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ اور فرماتے میں اس بات پہ حیران تھا، اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ کہتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری آپس میں کوئی ملاقات نہیں، تجھے میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ کہاں گئی ہیں حضرت آج وہ باتیں؟ آج ہماری جیب میں 2 ہی کارڈ ہیں، ایم این اے صاحب نے میری سلام دو ہے، یہ ایم پی صاحب اکثر سے کارڈ آئے ہوتے ہیں، ہماری جیب میں 2 ہی کارڈ ہیں حضرت۔ اب وہ کہیں جو یہ کہیں نہیں جناب، وہ تھے بھی کرو میں ساڑھے سے بڑا ہے۔ کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہتے ہیں۔ کہاں گئی وہ باتیں ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے کہیں کہیں جگہ جا کے دکھتا ہے کہ آج بھی دیے جل رہے ہیں حضرت۔ میں نہیں کہتا کہ کلی طور پہ ختم ہو گیا سارا کام، اللہ کا شکر ہے آج بھی ہماری بڑی خانقاہیں ہیں جہاں دیے جل رہے ہیں عشق و محبت کے حضرت۔ اچھا آپ فرماتے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ کیا تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانے شروع کر دی؟ کہتے میں نے میمونہ سے پوچھا میمونہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ اور فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہنے لگی اے عبداللہ
जिस दिन की मैं अपने अल्लाह ना सुलह कर ली है ना, जिस दिन की मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है, उस दिन से फिर इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। आओ यार सुलह कर ली है, हाँ आओ सुलह कर ली, आओ सिर्फ बाहर ही ना सजाइए, आओ अपना अपना अंदर भी सजाइए। रंग तो देखो यार, की मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे। अच्छा इसका भी थोड़ा रंग आपको बता दूं, मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है खादमी, तो लिखा हुआ है मिसबाही। खादमी मेरे परदादा शेख हकीम खादिम मदीना, बहुत अपने वक्त के बुजुर्ग हुए हैं, बुजुर्ग शख्सियत थी बड़ी। आपको ईदगाह शरीफ हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाहि तआला से खिलाफत थी। तो हमारा एक बहुत बड़ा नाम विकी शरीफ हुजूर किबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाहि तआला, क्योंकि हजरत जब भी सियालकोट तशरीफ लाया करते थे तो मेरे परदादा शेख हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला से मिले बगैर नहीं जाया करते। क्योंकि जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जिन्स जिन्स से मेल खाती है। खोता खोते खलोएगा, कहाँ कांच बवेगा, वली फिर वलियां नहीं बनते, आशिक आशिका नहीं बनते। ताश वाले को ताश वाले नहीं लभणगे, बिलियर्ड वाले को बिलियर्ड वाले नहीं लभणगे, जेड़े आशिक ने वो भी फिर आशिक ही लभते फिरते। तो जब भी आते थे ना वो बैठते थे दोनों अल्लाह के, वो जब हमने तो नहीं देखा था और दोनों का नहीं देखा था, लेकिन लिखा है जब किबला शाह सब तशरीफ लाते थे और जो है ना वो फिर हजरत सबको उठा, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। फिर अंदर बैठ के ना ढेरों जो है ना मारिफत के मौजू पे, मकाम हकीकत पे, सोर्स पे, शौक पे, फसल पे, कुर्ब पे, ठीक है जी, फिर इस पे गुफ्तगू हुआ करती थी। वो किबला ना वो शाह सब तशरीफ लाए हुए थे हस्बे मामूल, तो मुरीद ने आकर खबर दी हुजूर 3 बज गए ने, 3:30 बजे गड्डी निकलनी, तो फिर इजाजत लो हकीम साहब को, चलिए लहर को 10-15 मिनट अड़े जाने लगने ने, जरा पहले टुर जाएंगे तो जरा सीट चंगी मिल जाएगी। अच्छा शाह साहब हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि जी फिर मैंने इजाजत दे दी। अब क्योंकि आगे सादात में से थे, सैयद थे, हकीम साहब ने हुक्मत नहीं कहा। मेरे परदादा शेख फरमाने लगे, शाह जी आज मेरा दिल करता है तुसी रात मेरे को रहो। शाह साहब आगे से अर्ज करते हैं हुजूर ज़हे नसीब और फिर वक्त खुद मुझे कह रहे हैं कि रात मेरे पास रुको, लेकिन हजरत बड़ी बड़ी दूर से बच्चे आए हैं वसूल इल्म के लिए, अगर मैं एक रात यहाँ रुक गया ना बच्चों का सुबह एक दिन ज़ाया हो जाएगा, आप मुझे इजाज़त दें। मैं इंशाल्लाह अब सियालकोट आऊँगा ना तो मैं प्लान पहले करके आऊँगा कि रात रुकनी है, पहले किसी की ड्यूटी लगा के आऊँगा, भाई मेरे इसबाक आज तूने पढ़ाने। हालांकि किबला शाह साहब जो इसबाक पढ़ाते थे पढ़ा भी कोई नहीं सकता था वो। अच्छा हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला दूसरी बार फिर आजिज़ी करके कहते हैं, शाह जी ऐन करो आज रात को मैनू पढ़ा छड़ो है, और अजी याद रखना आकड़ के कभी किसी को नहीं लभदा है, जिन्हों लभा जिन्हों लिख के लभा है। चूड़ियां वालियां नाज वखावट ते दूर निकालियां जाओ, कटे पड़ियां चिकड़ पड़ियां इज्जत वहावट ते गुरु हुजूरी पावट है। देखो ना हमारे इमाम हजरत इमाम आले सुन्नत वैसे रोजनामा पैदा करती है। कहाँ कहाँ इमाम ने कलम नहीं उठाया, तो जहाँ भी कलम उठाया रंग बखेर के रख दिए। लेकिन हजरत बात कैसे बनती है, मुआजा शरीफ मदीना तैयबा बारगाह मुस्तफा अलैहिस्सलाम, अब वहाँ बैठ के अर्ज क्या करते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन में बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अब बात बनने लगी है इस तरह, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। जब बंदा यहाँ आता है ना तो फिर बात बनती है, काले मेढे कपड़े ते काला मेढा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग करण दुर्वेश। जब बंदा यहाँ आता है बात फिर बनती है, जो बेवकूफे से नहीं बनती है। बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई, जदों अपने आप वेख्या मुझसे बुरा न कोई है। और जी निकली है फस गए थे असी अपने आप च। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला, ठीक है, देखा कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला के पास एक आईना था। आईना देखना सुन्नत है,
لیکن باقی دیکھنا سنت ہے, دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے حضرت. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں حضرت. وہ آئینہ تھا حضرت بزرگوں سے. اب کیسے ہو سکتا ہے آپ محبوب کی سنت پہ عمل نہ کرتے؟ آپ بھی دیکھتے تھے حضرت. وہ ہوا کیا کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا, دوران صفائی آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. اب وہ دور ایسا دور نہیں تھا کہ وہ بھاگتا ہوا بازار جاتا اور جا کے نیا آئینہ لے آتا. چیزیں تھیں لیکن کم یاد تھیں حضرت, کیونکہ چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی, ابھی اس طرح مشینری نہیں تھی. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئینہ طلب فرمایا تو کیا جواب دوں گا. لیکن حضرت جی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ بھی تو دیکھو نا حضرت. وہ تو وہ آستانہ ہے, وہ خانقاہ ہے جہاں اگر چور چوری کرنے آئے تو جاتے ہو وہ بھی کتب بن کے جاتا ہے حضرت. تو حضرت جی وہ جس پر دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہ مبارک پڑتی تھی, جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھتا تھا, اس میں کتنے رنگ پیدا ہوں گے. اب حضور غوث پاک نے آئینہ طلب فرمایا نا, وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میرے کو ٹوٹ گیا ہے. وہ عرض کیا کرتا ہے, القضا آئینہ چینی شکست. میں نہیں توڑا حضور, قضا اسی ٹوٹ گیا, اپنے پہ آنے نہیں دیا اس نے. القضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑا, قضا اسی ٹوٹ گیا. دیکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش ہوئے, آپ نے فی الفور مصرع ملایا ساتھ. اور اس کہتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہم یار کو بھول گئے, ہم اپنے آپ میں پھنس گئے حضرت. آؤ یار نکلیں اپنے آپ میں سے حضرت. چوڑیاں والیاں ناز وخا, بھائی ناز کوئی نہیں کیا تھا. ایتھے جنہ مٹ دے جاؤ گے انہ اٹھ دے جاؤ گے. ایتھے جنہ مٹ دے جاؤ گے انہ اٹھ دے جاؤ گے. چوڑیاں والیاں ناز وخا تے دور نکالیاں چاون, چکڑ پریاں عزت وخاون تے کرو حضوروں پاون. اور میں آپ بچوں سے بھی مجھے بڑی شکایت ہے, اپنے بزرگوں کے جملوں اتنی بے قدری نہ کرو حضرت. یہ جملے صرف اس لیے نہیں کہ ان کے سٹیٹس لگے ہیں, نہیں, ان کو اپنے اندر اتارو یار. پھلا نہ تو اتر بناؤ نہ یار, ان کی بے قدری نہ کرو. یہ سٹیٹس لگانے کے لیے نہیں ہے, ان میں غوطہ زنی بھی تو کرو نا حضرت. کوئی ضرور شاہ کیا کہہ رہے ہیں, پھلا نہ تو اتر بنا, اتر دا پھر تو کٹ دریا, دریا بھی پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری وہ نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا. پورے بزرگ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے حضرت نیواں ہونے کا حضرت. اور میں کہتا ہوں حضرت عاموں کی بات تو چھوڑو, یا خاصوں کا ہمارا یہ حال ہے حضرت. ہم آگے سب سے پہلے فلیکس دیکھتے ہیں, فلیکس کہ جڑا میرا پروگرام ہوئے تو میرے نام دے نال پیر نہیں لیا, تیرے نہیں پتا انہوں خلافت بھی مل گئی. وہ تو میرے نام دے نال پروفیسر کیوں نہیں لیا, میرا نام تھلے کیوں لے, دوتے کیوں نہیں لے ہے. جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے, جنہوں نے نکالنا تھا وہی پھنس گئے. اب کون نکالے گا اور کون نکلے گا حضرت. جنہوں نے نکالنا تھا وہی پھنس گئے, ہم ہی پھنس گئے حضرت. اب یہ ان کو کون نکالے گا حضرت, ہم خود پھنس چکے ہیں. نہیں حضرت جی نکلی حضرت, اور ایسے تو پکی ہو جائے وَدُّ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَدُّ ذِلُّ مَن تَشَاءُ, پکی ہو جائے حضرت. میرا نام لیا ہے, نہیں لیا, اے نہیں لیا, او نہیں لیا, اوتھے کیوں لیا, اوتھے کیوں نہیں لیا, نکل جائیے. وَدُّ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَدُّ ذِلُّ مَن تَشَاءُ. رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, ایک بزرگ تھے جنہوں نے دوران غازنہ ہارون کے لیے بڑے سخت لفظ بول دیے. ایجنسی میں جا کر خبر دی, بادشاہ سلامت آج مولوی اور نے تقریر تاڑے دے کر چڑی تھے. اس نے کہا اٹھا لاؤ, گرفتاری ہو گئی. کہا جیل میں نہیں, ان کو ایک ایسے ڈبے میں بند کرو. سزائیں ہوتی تھی تبھی سردار سے, یہ حرکت بھی نہ کر سکیں, کھڑے ہی رہیں, حرکت بھی نہ کریں, ایک دو دن میں آپ بھی بہت ہو جائیں گے. وہ بند کر دیا. امام یافعی نے لکھا ہے صبح نا سپاہ نے خبر دی حضور بڑے مولوی اور ڈبے سے نہیں بند کیتے, کیا بولے تو باہر بھاگ سے پھرنے دے. اس نے سمجھا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے, اس نے رہا کر دیا اگر رات کو. وہ کہتا ہے بابا جی کو پھر لے کے آؤ, مولوی صاحب کو, وہ لے کے آئے. تو امام یافعی نے لکھا ہے جو آپس میں گفتگو ہوئی ہارون کی اور حضرت کی. ہارون پوچھتا ہے آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟
आपने फरमाया जो मुझे कैद खाने लेके गया, जो मुझे बाग में लेके गया। वो फिर पूछता आपको बाग में कौन लेके गया? आपने फरमाया जिसने मुझे डिब्बे से निकाला है। अब हारून भी फाजिल आदमी था, समझ गया वो, सर पकड़ के ना कहता है ये कितनी अजीब बात है। आपने फरमाया हारून ए दस तेरे ते मेरे रब की केड़ी गल अजीब नहीं है। वो लिखा कि हारून ने अपने वजीर को बुलाया, कहा हजरत को मेरे शाही घोड़े पे बैठा और पूरे बगदाद का चक्कर लगाओ और पूछे एक बंदा एक मुरादी करे, ऐलान करे। ऐलान क्या करे? ये वो है जिसे हारून ने जलील करना चाहा, ये वो है जिसको हारून ने जलील करना चाहा और अल्लाह ने इसको इज्जत दी और हारून को भी इसकी इज्जत करनी पड़ गई है। ये चाहे ते राजा देनू तख्त अता फरमाए, ये चाहे ते शाह को दर दर खैर मंगाए। इकना नू रब इतना दिता बस बस करन जबान, इकना ना रब खोज मिटाया खाली गए जहानुम है। ये रंग है भाई मालिक के। आओ निकले इस मामलात में से और अल्लाह के रसूल से लौटा नहीं। आओ निकले, निकल जाइए ना कब। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि सफर आगे बड़ा करना है, निकले इधर की ना कब ना वेखिए अपने आप और सारे वेले आई ध्यान रहे हुजूर राजी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब राजी हो जाए, महबूब राजी हो जाए, महबूब राजी हो जाए। वो आजी करके कहते हैं शादी हजरात फिर शाम पढ़ा छोड़ और कहने लगे हम तो और फिर वक्त मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा तीसरी बार फिर कहते हैं शादी है करो जरा कल का सबक रह जाएगा आहले नजर वो परसों जाके 2 दिन तक कट्ठी पढ़ा छड़ी। एक बड़े पैरन वाले लोग थे, वो कहते नहीं है आज इजाजत दे दें, आज मैं जाना है। मैं फिर अच्छा ठीक है। अब सुन रहा था कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करके जाओ। हजरत गए, इब्ला शाह साहब तांगे पर बैठे, तांगा लेके। अब ये जो मेरे पीरो मुर्शिद का आस्थान है, इससे हमारे सियालकोट में लारी अड्डा को 15 मिनट की मुसाफत पे है, ठीक है, छोटा सा सियालकोट है। हजरत आके ना अपने पलंग पे बैठ गए और जिधर फिर लौ लगी थी फिर पुकारना शुरू किया था, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। जिसे लौ लगी सी बह गया आके अपने पलंग पे और मालिक ने पुकारना शुरू किया। वो 10 मिनट ही गुजरे होंगे, मुरीदीन ने आकर खबर दी हुजूर शाहरी से वापस आ गए। तब उसने पर मुस्कुराए, उठे, शाह साहब का इस्तकबाल किया, लाके बिठाया। पूछते हैं शाह जी गए नहीं? शाह साहब फरमाते हैं कि जी मैं तांगे ते बैठा, तांगा डेल टुरिया, चंगी भली धुप चढ़ी सी, पता नहीं कितों बदल आया ते नाल नेरी ते छमा छम बारिश है। अगे वहां ते ठंड पवे, पिछे आवा फिर ठंड पवे, दिन सर्दी दिन मैं किथे ना होए गिला हो जा, कपड़े सिले हो जाए और ठंड नाल भी किशली तक जाते इन्ना बुखार आए कि बच्चों के कई दिन आया हो जाए। मैं तांगे वाले क्या मोड़ो तांगा हकीम साहब का ही रह। अब जरा जवाब सुनना है, अब जरा हकीम साहब का जवाब सुनना। अब आगे से फरमाते हैं शाह जी तुम 3 बारी आख्या तुसी कोई नहीं मन्ने, अपने यार नू 1 बारी आख्या मान गया कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं। इकबाल ने निचोड़ रख दिया तुम्हारे सामने है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वक्त न जाया करिए यार, हम वक्त जाया कर और हमारा लिबास चलिए। मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं कहने लगा, माशाल्लाह आपने गलियां बाजार घर बड़े सजाए हैं। अल्लाह आप नबी अलैहिस्सलाम से ही मोहब्बत कबूल कर ले। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा जी कोई के की चंडिया उधर भी ला रही उधर की जरूरत है पाकिस्तान को, उधर जी अच्छी बाहर ही सजाते रह जाइए।
اور بڑی آخری بات کرتے میں اجازت چاہوں اندر جڑی چنڈی گاڑی ہے جس کی پاکستان کو کوڑے حضرت اسی رج کے وہ میلاد منانا نہیں کہ ٹھنڈا ہونا چاہیے حضرت غصہ کوڑے سے برداشت عدم برداشت حضرت گل تے سننی نہیں نہ کسی دی حضرت. اور تمہیں بتاؤں یار جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں مناتے رہیں گے ہیں اور قربان جو ہمارے بڑوں نے تو کہا ہمارے بھی کہہ گئے سلسلہ بند نہیں ہونا کچھ ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ نہیں سلسلہ بند ہونا کوئی. آؤ حضرت جی آؤ. لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا آپ نے پردہ فرمایا رخ انور کو چھپا لیا. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. پردہ آ گیا حضرت. تو وہ لکھا ہے کہ اگلے روز نا ایک بچی آئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور آج لوگوں کو نئی نئی موت پڑ رہی ہے حضرت. ٹھیک ہے آپ نے اس موت سے بچ کے رہنا ہے حضرت اور اسی پہ رہنا ہے. ہر صحابی نبی مزہ نہیں آیا. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بس ایتھے رہنا ہے حضرت. ٹھیک ہے نہ سجے نہ کھبے نہ آگے نہ پیچھے ایتھے ہی پیرا دینا ہے حضرت انشاءاللہ بفضل تعالی. وہ ایک بچی آ گئی اگلے دن خلیفہ رسول. ٹھیک ہے وہ آ کے میں اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ عرض کرتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ سے وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب ابو بکر کا اس وقت کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں میری ماں بھی نہیں ہے صرف ایک دادی اور بوڑھی اور آنکھوں سے اندھی ہے اور ہماری بکریاں ہیں ان بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. رو اس لیے رہی ہوں دادی اندھی ہے اسے دودھ نکالنا نہیں آتا نکال نہیں سکے گی اندھی ہے. میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں نکالنا چاہوں بھی تو نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز تشریف لایا کرتے تھے ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے کہاں گئے یہ رنگ قدر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے. کہاں گئی محبتیں ہیں جس کو ہاتھ لگا حضرت وہی تو غصے میں بیٹھا ہو. یہ تم نے غصہ کس سے لیا یار جس کا ہمیں آدمان آ رہے ہیں وہ تو بڑا معاف فرمانے والے تھے اور کو ہو کیا گیا ہے یار چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے ہیں. جاؤ علماء سے پوچھو سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھو تم اپنی اور میری بات کرتے ہو. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے جتنا ان کو ستایا گیا آپ نے فرمایا سب کا ستایا جانا ایک پلڑے میں رکھ لو اور تنہا محمد کو جتنا ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو. فرماتے میرا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن یاد ہے فتح مکہ اتنا ہمارے محبوب کو تنگ کیا گیا حضور چھوڑ گئے. حضرت اتنا کلیجہ چاہیے وہ بات سنانے کے لیے بھی جب حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا تھا. پھر یہ نہیں کہ سلسلے رک گئے وہ پیچھے آئے حضرت بدر لڑی گئی احد ہوئی خندق لڑی گئی حضرت اور پھر وہ بھی دور آیا جب محبوب فاتح ہو کے واپس تشریف لائے حضرت. وہاں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ جبایا تھا حضرت. کیا چھوٹی چھوٹی باتیں یار لیے بیٹھے ہو. میلاد والے ہیں کلیجے بھی بڑے بڑے کرو میلاد والو. ہاں جی بڑے بڑے کلیجے کرو اپنے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑا کرو یار محبتیں کرو ایک دوسرے سے. ہاں جی اب سارے کافر کانپ رہے ہیں پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم. کہاں گئی ہوں محبتیں یار. آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہے ہیں آج بہن بھائی کو گھسیٹ کے کچہری میں لا رہی ہے حضرت. وہ کیا ہو گیا یار گھر گھر آگ لگ گئی حضرت. وجہ کیا
چنڈیاں صرف گلی چ لگیاں نے اندر کوئی بھی نہیں لگی ہے بلب صرف باہر لگے نے اندر کوئی بھی نہیں لگا آؤ یار آؤ اندر بلب لائیے یار آج پاکستان کو ضرورت ہے اندر کے بلبوں کی بھی نہیں تو حضرت یہ میدان جنگ وہ یار کبھی میں فون نہیں سنتا ذرا لوگوں کے پتہ نہیں آگے سے کیا تماشا وہ کبھی اس طرح بھی ہوا حضرت ایک ہفتے بعد بھی طلاق ہو جائے وجہ کیا عدم برداشت کوئی کسی دی گل سننے کو تیار ہی نہیں تو گل کیتی تے کیتی کیوں ہے لیکن وہ اعظم چشتی باس جی اعظم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں ہم نے اعداء کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا ہم نے اعداء کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے حضرت واشی معافی سیدہ ہندہ معافی حضرت سیدنا ابو سفیان معافی واشی کو صرف اتنا کہا تجھے معافی ہے تو میرا صحابی بھی ہے بس اتنا کرنا پیچھے بیٹھا کر تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حضرت کیا ہو گیا یار وہ چلے لڑنا ہی آتے لڑنا ہی آتے کیا وہ کیا گئے حضرت نہیں حضرت جی محبتیں لے کے آؤ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول کے لیے محبت کرو مجھے پتہ ہے یہ سجے کھپے والے نہیں رہنے دیتے اوے ملک صاحب رہ گئی ہو نا تو ایسا پھر کھ نہیں نہ ہویا تھوڑے کو ایسے تو منہ تے جُتی مارے کرو کیا کرا ہو میں حضور لی رہ گئی ہوں میں حضور لی رہ گئی ہوں میں حضور لی معاف کر چڑھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے غلام رکھا یہ تھا انداز ہمارے نبی علیہ السلام کہتے میں نے غلام رکھا خریدا غلطی کرتا تھا کہتے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں عرض کی محبوب غلام خریدا ہے غلطی کرتا ہے کتنی بار معاف کروں پھر سزا دوں محبوب نے فرمایا انس تو جتنی بار چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو معاف کر دے مطلب کیا معافی کرنا ہے مطلب کیا معافی کرنا ہے آئے کہاں گئی معافیاں یار آؤ یار آؤ اپنے پاکستان کو سجائیں آؤ اپنے پاکستان کو سنواریں وما علینا الا البلاغ